الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان هذا العلم بالثريا لتناوله رجل من ابناء فارس او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ۔ تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اجلنے والوں، تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اجلنے والوں، ہے مالکی اور شافعی احمد فدائے نام ابو حنیفہ، ہے آشکارا مقلدین پر عیاں ہے غیر مقلدین پر، ہے آشکارا مقلدین پر عیاں ہے غیر مقلدین پر، ہے اس زمانے میں ذات گھمن ایک پیام ابو حنیفہ۔ مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، زبان گھمن ہے ایسی تلوار بھینیام ابو حنیفہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور سنی نوجوان بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کی جسارت حاصل کرنے لگا ہوں وہ ہے شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان میں سے سب سے بڑا سردار محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے 4 صحابہ کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان میں سب سے افضل صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے 4 اماموں کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا امام امام اعظم ابو حنیفہ کو بنایا ہے۔ امام اعظم وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ عقیدہ فقہت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ میں آیات پڑھوں گا، امام صاحب کا تذکرہ عقیدہ فقہت ثابت کروں گا تاکہ امام صاحب کے مخالفین کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ان کے پاس صرف قیاس ہے اور امام صاحب کا عقیدہ قرآن مجید کے مخالف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں رب ذوالجلال نے جہاں اپنے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا ہے وہاں تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس پیارے پیغمبر کو امیین میں مبعوث فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امیین کا معنی ہم سمجھ گئے، امیین سے مراد صحابہ اکرام ہیں، امیین سے مراد قریش مکہ ہیں، لیکن آخرین کا معنی ہم نہیں سمجھے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرما دیا لو کان ھذا العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، اگر زمین سے علم اٹھ کر ثریا ستارے کی بلندی تک پہنچ جائے، فارس کی نسل کا ایک نوجوان اس علم کو حاصل کرے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں قد بشر النبی بابی حنیفہ، اس حدیث میں پیارے پیغمبر نے امام اعظم ابو حنیفہ کی خوشخبری دی ہے۔ امام ابن حجر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں ان ابا حنیفہ مراد من ھذا الحدیث ظاہر لا شک فی، اس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا امام وہ ہے جس کے اس دھرتی میں آنا رب کے قرآن سے ثابت ہے، میرے امام کا تذکرہ قرآن پاک سے ثابت ہوا، میرے امام کا عقیدہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی اللہ ہے مغرب میں بھی اللہ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جہاں چہرہ پھیرو وہیں اللہ ہے۔ لیکن ایک بدبخت اٹھا امام صاحب پر تبرہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا دیتا ہے کہ رب ذوالجلال عرش پر ہے۔ میں اسے کہتا ہوں مجھے یہ بتلا کہ آپ کہتے ہو عرش پر ہے تو پھر ملک پاکستان حکومت کے ہاتھ میں، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں حکومت کا قبضہ ہے ملک پاکستان پر۔ میں نے کہا رب کا
عرش پر بھی قبضہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں میرا امام فقی تھا، رب نے فقاہت کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، فلولا نفر من کل فرقہ، میرا امام مجتہد تھا، رب نے اتحاد کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، میرے امام کے 4 اصولوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ میں علماء دیوبند کے اسٹیج سے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ہمیں دیوبندیت پر فخر ہے، ہمیں اپنے اکابر پر ناز ہے جنہوں نے اسلام کے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ فرقہ پہلا اٹھا، اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو اس فتنے کا تعاقب کرنے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی تھا۔ ایک فتنہ اٹھا، صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا، اس فتنے کا تعاقب کرنے والا دوست محمود قریشی دیوبندی تھا۔ اس فتنے کا تعاقب کرنے والا عبدالستار توسیع دیوبندی تھا۔ ایک فرقہ اور اٹھا، اس نے فقہ پر حملہ کیا، اس فتنے کا تعاقب کرنے والا امین شاہ صفدر اکاڑوی دیوبندی تھا۔ اس فتنے کا تعاقب کرنے والا امام اہل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر دیوبندی تھا۔ اے احناف کے نوجوانوں، اگر آپ نے اپنی فقہ کا تحفظ کرنا ہے پھر استاذ محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفیظ اللہ کی قیادت میں دلائل سے تیاری کر کے یہ اعلان کر دو، ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد